Assalamu alaikum everyone, this is Sayyid Tahir Imam and you are watching my YouTube channel English with Sayyid. Today we are going to discuss the summary of the William Golding's novel Lord of the Flies. अब विलियम गोल्डिंग का ये जो नावल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पहला वर्क है, सबसे पहला उनका नावल है जो उन्होंने लिखा 1954 में, और ये दूसरे जंग अजीम के वर्ल्ड वार सेकंड के बैकग्राउंड में लिखा गया, पस मंज़र में लिखा गया। विलियम गोल्डिंग ने खुद भी वर्ल्ड वार सेकंड में हिस्सा लिया और जो इंसिडेंट्स हुए वो अपनी आंखों से उन्होंने देखे, तो इसी बैकग्राउंड में उन्होंने इस नावल को लिखा। ये उनका मास्टरपीस है, उनका बहुत फेमस नावल है। तो आइए इस नावल की समरी को डिस्कस करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब लड़कों के एक ग्रुप को, जिनकी उम्र 6 से 12 साल के दरमियान है, गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि एटमी हमले के ख़तरे के पेश नज़र शहर से दूर किसी महफूज मकाम पे उनको मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड चल रही होती है। अब क्या होता है कि हवाई जहाज़ में उनको लेके जाया जाता है, लेकिन वो रास्ते में तबाह हो जाता है, एक गैर आबाद जजीरे पर गिर जाता है। जहाज़ का सारा अमला मर जाता है, लेकिन कुछ बच्चे महफूज रहते हैं क्योंकि वो जहाज़ की ट्यूब में होते हैं और जजीरे में फैल जाते हैं। नावल के स्टार्ट में हमें जो सबसे पहले जो करैक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं वो है राल्फ और पिगी। राल्फ जो है इस नावल का हीरो भी है और पिगी जो है राल्फ का दोस्त है और इसको मशवरे भी देता है। अब ये जो राल्फ है ये एक सेहतमंद जिस्म वाला और एक खूबसूरत लड़का है जिसकी उम्र 12 साल है। इसके बरक्स अगर हम पिगी को देखें तो ये एक मोटा सा और भद्दा सा लड़का है और इसको चश्मा भी लगा हुआ है, यानी इसकी जो आई साइट है वो भी वीक है। अब पिगी दमे का मरीज़ भी है, लेकिन अपनी बातों की वजह से यह बहुत ज़्यादा ज़हीन लगता है। अब ये दोनों जजीरे पे फिर रहे हैं अकेले। वहाँ पे इनको एक कॉन्च मिलता है। कॉन्च एक बगलनुमा चीज़ होती है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। अब इस कॉन्च को देखने के बाद जो पिगी है ये राल्फ को मशवरा देता है कि हमें इसको बजाना चाहिए, और राल्फ को इसका तरीका भी बताता है और ये भी कहता है कि शायद इसको बजाने से जो करीब में इस जजीरे पे कोई और भी ज़िंदा है या रह रहा है तो हो सकता है वो इसकी आवाज़ सुन के हमारे करीब आ जाए। तो अब पिगी के मशवरे से राल्फ इस कॉन्च को बजाने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर इधर उधर से बच्चे उनकी जानिब इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब वो देखते हैं कि एक जानिब से बच्चों का एक मुनज़्ज़म दस्ता वहाँ से आ रहा होता है और उनकी रहनुमाई एक और बच्चा कर रहा है जिसका नाम है जैक मैरिड्यू। अब जो बच्चे जैक के साथ आते हैं एक्चुअली वो मजहबी गीत क्वायर गाने वाले लड़कों का एक ग्रुप था। अब तमाम लड़के सूरत हाल पे तबसरा करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो अपने लिए एक लीडर चुन लेते हैं। जब लीडर चुनने की बात होती है तो जैक इंटरेस्टेड होता है कि उसको बच्चे अपना लीडर चुन लें, लेकिन लड़के जैक की बजाय राल्फ को अपना लीडर चुन लेते हैं। जैक को मायूसी होती है, लेकिन जब देखता है राल्फ कि जैक मायूस हो गया है तो राल्फ उसे शिकारियों के ग्रोह का लीडर बना लेता है। यानी कुछ बच्चे वो शिकारियों का ग्रोह के तौर पे उनको नामजद करता है तो जैक को उनका लीडर बना देता है। अब ये जो पिगी है ये बच्चों में इतना फेमस तो नहीं होता, लेकिन ये राल्फ के साथ रहता है क्योंकि ये राल्फ को मुनासिब तजावीज़ देता रहता है। अब कहानी में एक और करैक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है साइमन। ये जो साइमन है ये बड़ा सूफ़ी किस्म का है और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का जो टाइटल है वो भी इससे रिलेशन निकलेगा कि वो किस तरह से लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से बातें करता है। राल्फ, जैक और साइमन ये तीनों जजीरे की छानबीन के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान उन्हें एक पिग नज़र आता है। जैक उसे मारने के लिए खंजर निकालता है, ताहम हिचकिचाहट महसूस करता है और पिग भाग जाता है। जैक दावा करता है कि वो आइंदा ऐसी हिचकिचाहट कभी भी दोबारा नहीं करेगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ पे गौर करना है कि ये सब लड़के हैं जिनकी उम्र 6 से 12 साल के दरमियान है। तो अब जब वो पिग का शिकार करने लगा है तो उसके अंदर हेजिटेशन, हिचकिचाहट आ रही है, लेकिन उसने इस चीज़ का दावा किया है कि वो आइंदा इसमें हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपने इन बच्चों की जो कि सिर्फ 6 से 12 साल के दरमियान है उनके करैक्टर डेवलपमेंट को भी गौर से देखना है। अब जजीरे की छानबीन करने के बाद जब वापस आते हैं तो राल्फ लड़कों का एक इजलास बुलाता है और उनके सब मिलकर ये फैसला करते हैं कि सिर्फ वही शख्स इजलास में बात करेगा जिसके हाथ में कौंच होगा, और पहाड़ी के ऊपर आग जलाएंगे ताकि कोई हमारी मदद के लिए आ सके। इसके बाद वो ये भी डिसाइड करते हैं कि अब हमें झोंपड़ियाँ बनानी हैं ताकि रहने के लिए शेल्टर्स बनाए जा सकें। स्टार्टिंग में जितने भी लड़के हैं वो जजीरे पे रुकने को तफरीह समझने लगते हैं और उनको लगता है कि बहुत जल्द कोई रेस्क्यू टीम आ जाएगी और उनको वहाँ से रेस्क्यू कर लेगी। ताहम राल्फ जो है इसका ज़्यादातर फोकस होता है कि हमें आग ज़रूर जलानी चाहिए और हमें आग जलाते रहना चाहिए,
اور یہ کیا کرتے ہیں کہ پگی کے چشمے کی مدد سے آگ جلاتے ہیں، یعنی پگی کے جو اینک ہے اس کے شیشے سے سورج کی روشنی کی مدد سے آگ جلاتے ہیں۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے لڑکوں کے جزیرے پر مشکلات شروع ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے بچے جزیرے پر درندوں کی موجودگی محسوس کرتے ہیں اور جنگلی خوراک کھانے سے بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ اب رالف اور جیک کے درمیان اختلافات بھی پیدا ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہاں ایک بد نظمی اور انتشار بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جیک اور جو اس کے ساتھی لڑکے ہیں ان کی زیادہ تر دلچسپی صرف شکار میں ہوتی ہے، لیکن جو رالف ہے اس کی توجہ ہوتی ہے شیلٹرز بنانے پہ اور آگ جلانے پہ، تو یہ اکیلا ہی شیلٹرز بناتا رہتا ہے، صرف چند بچوں اس کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ اب آگ جلانے کا انتظام بھی ٹھیک سے ہو نہیں سکتا، اسی لیے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک بحری جہاز وہاں سے گزرتا ہے، اس وقت آگ بجھی ہونے کی وجہ سے بغیر نوٹس کیے گزر جاتا ہے۔ رالف اس غیر ذمہ داری کی وجہ سے سارے لڑکوں کو ڈانٹتا ہے، جبکہ جیک اسے رالف کی لیڈرشپ کی کمی سمجھتا ہے، اور جیک کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیڈرشپ کی کوتاہی ہے، بحری جہاز ہمیں ریسکیو نہیں کر سکا۔ کیونکہ ورلڈ وار سیکنڈ چل رہی ہے اور یہ جنگ کا دور ہے، اسی دوران ایک جنگی جہاز وہاں پہ گر کے تباہ ہو جاتا ہے، اور پیراشوٹ نہ کھلنے کی وجہ سے اس کا پائلٹ بھی وہاں گر کے مر جاتا ہے۔ اب دو کریکٹر کہانی میں اور ہیں، سیم اور ایرک۔ یہ سیم اور ایرک دونوں جڑواں بھائی ہیں، اور اب جب پائلٹ وہاں پہ گرتا ہے اور پیراشوٹ نہ کھلنے کی وجہ سے مر جاتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی مونسٹر ہے۔ اب ایک اور لڑکا ہے جس کا نام ہے راجر۔ اب کیا ہوتا ہے، رالف، جیک اور راجر یہ تینوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ جا کے تحقیق کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مونسٹر وہاں پہ واقعی ہے یا نہیں ہے، اور جب یہ لاش کو دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو اب بھاگنے کی وجہ سے جو جیک ہے یہ رالف کو تانا دیتا ہے کہ تم بزدل ہو اور لیڈر بننے کے قابل نہیں ہو۔ یہ جیک ایک مرتبہ پھر لڑکوں کے سامنے مطالبہ کرتا ہے کہ انہیں دوبارہ اپنے لیڈر کا انتخاب کرنا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیک کی امیدوں کے الٹ دوبارہ ہی لڑکے رالف کو اپنا لیڈر چن لیتے ہیں۔ اس بار کی ووٹنگ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیک لڑکوں کا اپنا ایک الگ گروپ بنا لیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ تمام لڑکے بعد میں جیک کے گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب جیک اور جو اس کے ساتھی لڑکے ہیں وہ اپنے چہرے پہ وحشیوں کی طرح رنگ مل لیتے ہیں تاکہ پگز کے شکار کر سکیں، اور وہ پگ کو ذبح کر کے اس کا سر چھڑی پر لٹکا دیتے ہیں، اور وحشی قبائل کی طرح اس مونسٹر کو قربانی پیش کرنے لگتے ہیں۔ یعنی وہ جو پائلٹ گرا تھا جس کی لاش تھی تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی مونسٹر ہے، اور اس کے بعد پگ کا شکار کرنے کے بعد اس کے سر کو چھڑی پہ لٹکا کے اس مونسٹر کو قربانی پیش کرتے ہیں، یعنی جیسے وحشیوں کا سین ہوتا ہے اس طرح سے اب یہ بچے بیہیو کرنے لگے ہیں۔ اب یہ جو سائمن ہے یہ بڑا ایک صوفی ٹائپ لڑکا ہے، اور وہ تصور میں پگ کا سر جو اب مکھیوں سے بھر چکا ہوتا ہے اس کو تصور میں سوچنے لگتا ہے کہ شاید یہ لارڈ آف فلائز ہے، اور اس کے ساتھ وہ باتیں کرنے لگتا ہے اپنے ہلوسینیشن میں۔ وہی مونسٹر جو اس نے فرض کیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک مونسٹر چھپا ہوا ہے۔ پھر وہ پہاڑ کی چوٹی پہ جاتا ہے اور پائلٹ کی لاش کو دیکھتا ہے، تو وہ مونسٹر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اصل میں تو وہ ایک پائلٹ کی لاش ہے۔ سائمن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ کوئی مونسٹر نہیں ہے اور سب کو جا کے اس کی اصلیت کے بارے میں بتاؤں گا۔ اب جب وہ پہاڑی سے نیچے آنے لگتا ہے تو باقی جو لڑکے جو جیک کے ساتھ ہوتے ہیں وہ وحشیوں کی طرح بیہیو کر رہے ہوتے ہیں اور ناچ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اب وہ سائمن کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بھی شاید کوئی درندہ آ رہا ہے جو ہمارے اوپر حملہ کرنے لگا ہے، اور وہ سارے مل کے سائمن کو مار دیتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں جو جیک ہے یہ غیر مہذب اور وحشیوں کے انداز میں کہہ کے لگا رہا ہوتا ہے، اور آگ جلانے کے لیے پگی کے چشمے کو بھی چرا لیتا ہے۔ اب جب پگی اپنا چشمہ واپس لینے کے لیے جاتا ہے تو جو راجر ہے اس پر چٹان کا ایک بڑا پتھر گرا دیتا ہے، جس کی وجہ سے پگی مر جاتا ہے۔ اس سارے واقعے کے بعد اب جو جیک ہے وہ سیم اور ایرک کو بھی زبردستی اپنے گروپ میں شامل کر لیتا ہے۔ اب جیک اپنے لڑکوں کے ساتھ مل کے فیصلہ کرتا ہے کہ وہ رالف کا بھی شکار کریں گے، اور سارے لڑکے رالف کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب رالف اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ رہا ہوتا ہے تو لڑکے جنگل کو بھی آگ لگا دیتے ہیں۔ اب آگ اتنی زیادہ بھڑک اٹھتی ہے کہ قریب سے ایک بحری جہاز گزر رہا ہوتا ہے، اور اس کی توجہ جو ہے اس آگ کی طرف آتی ہے، اور وہ بحری جہاز مڑ کے اسی جزیرے کی طرف آ جاتا ہے۔ اب جو جہاز کا افسر ہے جب وہ ساحل پہ آتا ہے تو رالف بھی اس کے قریب آتا ہے، اور اس طرح رالف کی جان بچ جاتی ہے۔ اب سارے لڑکے جو اس وقت وحشی بنے ہوئے تھے اور رالف کی جان لینے کے لیے تیار تھے، اچانک سے ان کے کریکٹر میں تبدیلی آ گئی، اور دوبارہ سے وہی معصومیت ان کے اندر سما گئی۔
جو 6 سے 12 سال کے بچے کے اندر ہوتی ہے۔ اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگ جس کے جلائے رکھنے پہ رالف ہمیشہ زور دیتا رہا، وہی آگ اس کو بچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور رالف یہ سب کچھ دیکھ کے زاروں قطار رونے لگتا ہے، کیونکہ وہ معصومیت کے خاتمے اور انسانی دل کی جو ڈارکنس ہے، جو اندرونی تاریکی ہے، اس کے اوپر اور اپنے دوست پگی کی موت کے اوپر ماتم کرنے لگتا ہے، کیونکہ یہ آگ حفاظت کے لیے نہیں جلائی گئی تھی، بلکہ اس بار اس کو مارنے کے لیے جلائی گئی تھی۔ اب جب سٹوری اینڈ ہوتی ہے تو تمام بچوں کے کریکٹر دوبارہ سے بدل چکے ہیں اور وہ دوبارہ سے اسی معصومیت کے اندر سما گئے ہیں۔ تو ولیم گولڈنگ اس کہانی سے ہمیں میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ ولیم گولڈنگ اس کہانی سے ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جو انسان ہے بنیادی طور پہ بہت ہی خود غرض ہے، اس نے تہذیب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور اس کی درندگی میں کمی کے بجائے دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ہم نے اس سٹوری میں دیکھا کہ کیسے معصوم بچے وحشی میں کنورٹ ہو گئے اور پھر وہ دوبارہ سے سچویشن چینج ہونے پہ اپنی معصومیت میں واپس آ گئے۔ طرح سے کہانی کا خاتمہ ہوتا ہے جب وہ بحری جہاز کا کپتان سارے بچوں کو ریسکیو کر لیتا ہے۔ That's all for today. Thank you very much.